کہ پہلے تو آپ نے صرف اور صرف یہی سنا ہوگا کہ ممبروں کے اوپر علماء کرام بیٹھ کر لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، اپنے علاوہ دوسرے مسلک کے علماء جو ہوتے ہیں ان کے اوپر غصائی کے الزامات لگاتے ہیں، ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ جو وکلاء حضرات ہیں ان کا کیسا تعصبانہ دینا ہے، پوری ایک گینگ ہے، پورا ایک گروپ ہے جس کا صرف اور صرف یہی کام ہے کہ دوسرے لوگوں کے اوپر غصائی کے الزامات لگا کر ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دینا، ان کو پھانسی دے دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکلاء ان کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں، جن کے اوپر غصائی کا الزام لگا ہوتا ہے، جو بھی وکیل ان کا کیس لڑتا ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کرتی جاتی ہے، ان کو اریسٹ بھی کرایا جاتا ہے، ان کو کئی سال کی سزا بھی سنائی جاتی ہے۔ بہت ہی حیرانگی دوستوں مجھے ہوئی کہ یہ کام بھی پاکستان کے اندر ہوتے ہیں۔ ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کا کیس لڑا جن کے اوپر جھوٹے غصائی کے الزامات تھے، ان کو بری کروایا، اور ان کو بری کروانے کی وجہ سے، ان کو رہا کروانے کی وجہ سے ان کو گرفتار بھی کروایا گیا۔ وکلاء حضرات جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر کیس ڈال دیا اور جج کے اوپر پریشر ڈالا گیا، باقاعدہ پوری ایک گینگ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ غصہ رسول کا ساتھ دے رہا ہے، لہٰذا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو باقاعدہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی کیس ڈال دیا گیا ہے۔ ہادی علی چٹھا جو ہے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا۔ تو دوستوں صرف اور صرف علماء کرام جو تھے وہ ممبروں کے اوپر فتوے جاری کرتے تھے، ممبروں کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو اشتعال دلاتے تھے۔ اب یہ کام عدالتوں کے اندر بھی پہنچ گیا ہے، اور جو بھی یعنی جس بندے کے اوپر بھی غصہ کے الزامات لگتے ہیں اس بندے کا کیس کوئی بھی لڑتا ہے تو اس کے خلاف کیس کر دیا جاتا ہے۔ اور اس گینگ کے شکار 5-6 کے قریب ملزمان جو ہیں آج ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے، طویل عرصہ قید میں رہے ہیں، اور ان مظلوم لوگوں کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے انتہائی سنگین نوعیت کے، یہ لوگ کافی عرصہ جیل میں رہے ہیں، اور ان کی نمائندگی پاکستان میں کوئی اور نہیں بلکہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کر رہے ہیں، جنہوں نے انسانی حقوق کے ایسے ایسے مقدمات میں لوگوں کی نمائندگی کی ہے جن مقدمات میں ہر وکیل آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اور بدقسمتی کی بات ہے جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے اور ہماری ریاست، ہادی علی چٹھا اور ان کی اہلیہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو ہیں ان کے اوپر بھی کچھ مقدمات بنائے گئے ہیں، اپنی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے معصوم عوام کی اور شہریوں کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ پتہ چل گیا ہوگا کہ ان سب کی لیگل ٹیم کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر فرقہ واریت زیادہ ہو اور جس بندے کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہو، 295 سیل لگی ہو، یعنی اس کے اوپر الزام ہو، تو اس بندے کا جو بھی کیس لڑے گا وہ بھی گستاخ رسول ڈکلیئر ہوگا، اور جو جج اس کو رہا کرے گا وہ جج بھی گستاخ رسول ڈکلیئر ہو جائے گا۔ جب میں نے بتایا کہ مجھے گرفتار کروانا بالکل غیر قانونی تھا اور یہ میرے سے اپنا خنث نکال رہے ہیں، بنیادی پہلے والا کیونکہ میں ان کے خلاف ایک بلاسفیمی کیس میں ان کا کردار جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ ایک ان ریپرزینٹڈ ایکیوز کو سزائے موت دینے لگے تھے وداؤٹ اکاؤنٹ۔ یہ پوری گینگ ہے جس کا کام یہ ہے کہ دوسرے بندے کے اوپر غصائی کے الزامات لگا کر اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، اور حق لوگوں کو یہ لوگ جو ہے پھانسی دلوانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ہادی علی چٹھا نے آواز اٹھائی اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کیس ڈال دیا گیا، کہا گیا کہ اس بندے کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ بہت ہی حیرانی والی بات ہے دوستوں۔ اسی وجہ سے دوستوں انجینئر محمد رضا صاحب کہا کرتے تھے کہ 295 سی میں معافی کی شے بھی ایڈ ہونی چاہیے، یعنی اگر کسی سے جانے انجانے میں کوئی اس طرح کے الفاظ نکل بھی جاتے ہیں، اگر وہ اس دل سے معافی مانگتا ہے تو اس کی معافی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کہ فرقہ پرست علماء ہیں ان کی نظروں میں کوئی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اگر ایک بار کوئی اس طرح کی بات کہہ دی، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی اس طرح کی بات نکل گئی منہ سے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، تو پھر ہی ہم سچے عاشق رسول ثابت ہوں گے۔